بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا جریر علیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا نالس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا، پھر جب واپس آئے تو دیکھا روٹی غائب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں وہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے اور راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ سونے کے لالچ میں آ کر وہ فوراً ہی سچ بول پڑا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ 3 حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے لگے، اس شخص کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے حصے کا کھانا وہیں پر کھا لیا اور بقایا کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا، اور وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دیکھ کر فطور آ گیا۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، منصوبے کے مطابق ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اور مر گئے۔ سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے لالچ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اگر اللہ پاک ہمیں لالچ عطا فرماتا ہے تو نیکیوں کا لالچ عطا فرمائے، نیکیوں میں حرص، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے، صحیح معنوں میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔